غدیر خم کا مقام ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے غدیر خم جہاں سے مکہ سے نکلیں تو اس مقام سے شام کی طرف، عراق کی طرف، مصر کی طرف اور مدینہ کی طرف بڑے راستے نکلتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وہاں مکہ میں آتے ہیں اسی راستے سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول کائنات جب اس مقام پر صحابہ کرام کی کثرت کے ساتھ پہنچے تو سرور کائنات نے تمام صحابہ کو وہاں اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب تر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ساتھ علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، ہاتھ پکڑا اور بلند فرمایا اور فرمانے لگے بس فمن کنت مولاه فہذا علی المولا۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا پھر میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا۔ سبحان اللہ۔ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کا اولا ہے۔ کیا ہے؟ اولا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں فلاں افضل کے فلاں افضل، ارے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، خدا کی کلام کی یہ آیت کہہ رہی ہے افضل کون ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے نبی مومنوں میں سے سب سے اولا ہے، اور جس کا میں اولا ہوں اس کا علی اولا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس کے لیے میں اولا ہوں اس کے لیے علی اولا، جس کے لیے میں اعلیٰ ہوں اس کے لیے علی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ جس کے لیے میں بالا ہوں اس کے لیے علی بالا ہے، جس کے لیے میں افضل ہوں اس کے لیے علی افضل ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے علی افضل۔ یہ میں نے نہیں کہا، واہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس صدی کا کوئی شیخ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں کہہ رہا، یہ خدا کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اب خدا جو کہہ رہا ہے تو کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور ملی اسے کس کی زبان؟ مصطفیٰ کی زبان۔ تو یہ قرآن ایک ہی تحریر میں خدا کا کلام بھی ہے، مصطفیٰ کا کلام، بے شک، بے شک، لیکن اصلاً اور اولاً یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، گویا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر تم مومن ہو تو نبی تمہارا تم سے افضل ہے، اور نبی فرما رہے ہیں اگر میں افضل ہوں تو پھر علی افضل۔ سبحان اللہ، بے شک، اگر میں افضل ہوں پھر علی تو علی افضل ہے۔ رسول کائنات افضل کائنات ہے، بے شک، رسول کائنات افضل کائنات ہے، اور رسول کے سبب سے، رسول کے سبب سے یہ جو انسان ہے اسے اللہ نے احسن کائنات بنایا۔ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے، چار چار قسمیں کھا کر کہتا ہے، تین کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، طور سینا کی قسم کھاتا ہے، شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پوچھیں کہ مولا تو قسموں سے بے نیاز ہے، قسموں سے پاک ہے، کیوں قسمیں کھاتا ہے؟
تو اللہ فرماتا ہے ارے بندے مجھ سے سوال کرتا ہے میں تیری ہی تو قسمیں کھاتا ہوں. سبحان اللہ. میں تیری ہی تو قسمیں کھاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا دین وہ جگہ ہے جہاں شام میں میرا ابراہیم ہجرت کر کے گیا. سبحان اللہ. میرا ابراہیم ہجرت کر کے گیا تھا. زیتون وہ جگہ ہے جہاں میرا عیسیٰ پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور طور سینا وہ جگہ ہے جہاں میرے موسیٰ نے مجھ سے کلام کیا. سبحان اللہ. اور مکہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حبیب اترا تھا. سبحان اللہ. جہاں میرا حبیب اترا تھا. کہا یہ قسم میں کیوں کھاؤں مگر میرے اتنے لاڈلے پیغمبر انہیں اس جگہ سے نسبت ہوئی. یہ جگہ ان کی وجہ سے میرے لیے معتبر ہو گئی ہے. اب میں ان جگہوں کی بھی قسمیں کھاتا ہوں جہاں جہاں سے میرے معبود گزر جاتے. سبحان اللہ. تو یہ قسمیں کھائیں اور قسم بھی انسان کی. قسم بھی انسان کی. اور کہا سوچے نا کہ انسان کی قسم کیوں کھائی. کہا اس لیے کہ میں نے اسے افضل بنایا. اس لیے کہ میں نے اسے افضل بنایا ہے. یہ جو افضلیت انسان کو ملی ہے کس کے سبب سے ملی؟ کس کے سبب سے ملی؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے الرسول النبی الامی. الرسول النبی امی کہ میرا محبوب رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, امی بھی ہے. رسول بھی ہے, نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. سوال ہوا کہ رسول تو اور بھی ہے, نبی تو اور بھی ہے, اس میں کون سی الگ بات ہے, کون سا الگ شان ہے اور مقام ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ امی ہے. یہ کیا ہے؟ امی ہے. اور امی کہتے ہیں اصل کو. کسے کہتے ہیں؟ اصل کو. کہ میرا رسول نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, نبی تو اور بھی ہے, رسول اور بھی ہے, مگر اس کی شان یگانہ یہ ہے کہ یہ اصل کائنات ہے. سبحان اللہ. یہ اصل کائنات ہے. ساری کائنات ہے. نبی بھی کائنات ہے, رسول بھی کائنات ہے, دنیا بھی کائنات ہے, آخرت بھی کائنات ہے, زمین بھی کائنات ہے, آسمان بھی کائنات ہے, مقام بھی کائنات ہے, لامقام بھی کائنات ہے, عرش بھی کائنات ہے, کرسی بھی کائنات ہے. یہ ساری کائنات ہے مگر مصطفیٰ اصل کائنات. مصطفیٰ اصل کائنات. کہا اس لیے افضل کائنات ہے کہ یہ اصل کائنات ہے اور ساری کائنات اس کی خیرات. ساری کائنات اس کی خیرات ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نسبت سے انسان کو کیا بنا دیا؟ اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات, احسن المخلوقات بنا دیا. اب دیکھیں جس شہر میں میرے آقا تشریف لائے, سن رہے ہیں نا آپ, آقا تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے کہا لا اقسم بہذا البلد سبحان اللہ. وانت حل بہذا البلد. یہ شہر تو صدیوں سے میرا شہر ہے, یہ شہر تو صدیوں سے میرا شہر ہے, میرے سینکڑوں ہزاروں پیغمبروں کو اس سے نسبت ہے. میرے سینکڑوں ہزاروں پیغمبر اس سرزمین پہ رہے ہیں, بسے ہیں, ان کے مقابر ہیں, ان کے مزارات ہیں. یہاں ابراہیم و اسماعیل بھی آئے ہیں, یہاں حاجرہ بھی ہے, اسماعیل کے قدموں سے بہتا ہوا آب زمزم بھی ہے, جنت سے آیا ہوا حجر اسود بھی ہے, مقام ابراہیم بھی ہے, حتیم کعبہ بھی ہے, میرا گھر بھی ہے. سبحان اللہ. بہت ساری وجوہات ہیں مگر لا اقسم بہذا البلد, میں کسی بھی وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں کھاتا کیونکہ میری شان ہی نہیں کہ میں لوگوں کی قسمیں کھاتا پھروں. تو پھر ہم نے کب کہا مولا کہ تو قسم کھا؟ کہا تم نے تو نہیں کہا وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, مگر کیا کروں کہ میرا محبوب یہاں رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کروں کہ میرا محبوب یہاں رہتا ہے. ارے مصطفیٰ کے قدم لگے,
اللہ رب العزت نے مکہ کو کہا یہ ام القری ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ ام القری ہے، یعنی یہ ساری بستیوں، ساری آبادیوں کی ماں ہے. ام ہے. ام کسے کہتے ہیں؟ ماں. اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو، بنیاد کو، روٹ کو کہتے ہیں. کہا اس شہر کی قسم جس شہر پہ میرا محبوب تشریف لایا، جس سرزمین پر، یہ شہر مصطفیٰ کی نسبت سے ام القری ہو گیا، اصل ہو گیا، اسے افضلیت مل گئی، یہ افضل ہو گیا. پھر جس زمانے میں آقا تشریف لائے، جس زمانے میں آقا کی نسبت سے وہ زمانہ، میرے آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہو گیا، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہو گیا. اور یہ تو آقا نے کہا نا، قرآن بھی تو کہتا ہے والعصر، قسم ہے محبوب اس زمانے کی کہ کائنات میں تو تشریف لایا، کہ کائنات میں تو تشریف لایا. پھر دیکھیں جس امت کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی، کہا امتم وسطن، سبحان اللہ. جعلناکم امتم وسطن، اس امت کو امتیں اور بھی تھیں، جلیل القدر پیغمبر اور بھی تھے، مگر وہ امتیں بھی اور پیغمبر بھی اور. جب میرا محبوب آیا اور محبوب سے جس امت کو نسبت ہوئی، وہ امت ساری امتوں سے افضل ہوگی، ساری امتوں سے افضل ہوگی. اب دیکھیے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. زبور کس کا کلام تھا؟ اللہ کا. انجیل کس کا کلام تھا؟ اللہ کا. تورات کس کا کلام تھا؟ اللہ کا. تو کلام تو وہ بھی اللہ کے، صحیفے بھی اترے وہ بھی اللہ کے کلام، جن پر اترے وہ بھی اللہ کے نبی، جن پر کتابیں اتری وہ بھی اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی. مگر وہ کتابیں، وہ صحیفے معدوم ہو گئے، وہ کتابیں بدل گئی، تبدیل کر دی گئی، اصل حالت میں نہ رہی. قرآن نازل ہوا تو کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے. تو مولا انہیں کس نے اتارا؟ ہم نے اسے اتارا ہے. تو مولا انہیں کس نے اتارا تھا؟ تو نے اتارا. اب کہتا ہے ہم نے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی حفاظت کریں گے. تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ آواز آتی ہے اس لیے کہ کلام تو وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا ہے. اس کلام سے اوروں کو نسبت تھی، اس کلام کو میرے محبوب کی زبان سے نسبت. اس کلام کو میرے محبوب کی زبان سے نسبت ہے. لہذا کلام رب ہی کا تھا. جب اسے مصطفیٰ کی زبان اقدس نصیب ہوئی، مصطفیٰ کی نسبت سے قرآن ساری کتابوں سے افضل، قرآن ساری کتابوں سے افضل ہو گئے. پھر دیکھیے یہ ساری افضلیتیں، یہ ساری فضیلتیں جس کو بھی ملی ہیں مصطفیٰ کی نسبت سے ملی. جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوتی گئی، وہ چیز مصطفیٰ کی نسبت کی برکت سے افضل ہوتی ہے. آپ دیکھیں آل بیت اطہار کیوں افضل ہیں. ارے زمانے کو نسبت ملے مصطفیٰ کی تو زمانہ افضل، شہر کو نسبت ملے مصطفیٰ کی تو شہر افضل، امت کو نسبت ملے مصطفیٰ کی تو امت افضل، انسان کو نسبت ملے مصطفیٰ کی تو انسان افضل، کلام الہی کو نسبت ملے زبان مصطفیٰ کی تو کلام افضل. ارے وہ ہستیاں جنہیں مصطفیٰ کے خون کی نسبت نصیب ہوئی، جنہیں مصطفیٰ کے خون کی نسبت نصیب ہوئی، کیوں نہ وہ ہستیاں ساری کائنات سے افضل. تو یقیناً وہ ہستیاں ساری کائنات میں افضل ہیں، اور ایسی افضل ہیں کہ ان کی افضلیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، دوسرا شریک نہیں ہے. اب انسان فضیلت پا گیا مصطفیٰ کی خیرات پا کر،
مکہ فضیلت پا گیا مصطفیٰ کی خیرات لے کر، زمانہ فضیلت اور افضلیت پا گیا مصطفیٰ کی خیرات لے کر، قرآن کو فضیلت مل گئی مصطفیٰ کی زبان کی خیرات کے سبب سے، امت فضیلت پا گئی مصطفیٰ کی خیرات پا کر، آل کو فضیلت خیرات میں نہیں ملی۔ آل فضیلتیں بانٹتی ہے، لیتی نہیں۔ اب یہ فضیلت آل کو ملی، آل کی فضیلت جسد مصطفیٰ کی فضیلت، سبحان اللہ، جس طرح اصل کائنات مصطفیٰ ہیں اسی طرح اصل کائنات آل مصطفیٰ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہہ رہا۔ تعالو ندو ابنانا و ابناکم، اسی طرح ہے نا، آ جاؤ نکل آؤ میدان میں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لے آؤ، و نسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تو اپنی عورتیں لاؤ۔ اور بات جو میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کی، قرآن کہتا ہے وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں تم اپنی جانیں، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جب اپنی جان لے کر آئے تو وہ جان کوئی اور نہ تھا، علی المرتضیٰ سبحان اللہ۔ تو وجود مصطفیٰ کہاں تک گیا؟ علی تک۔ صرف علی تک نہیں، جب علی پر پہنچا تو اللہ کا محبوب کہتا ہے یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا۔ سبحان اللہ۔ تو نعرہ وجود مصطفیٰ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو وجود مصطفیٰ کہاں تک پہنچ گیا؟ بولتے جائیں کہاں تک پہنچا؟ علی تک پہنچا۔ اب آگے پہنچ جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ بدا تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور بدا کسے کہتے ہیں؟ بدا کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک کو۔ کسے کہتے ہیں؟ 3 سے لے کر 9 تک۔ ایک طرف کتنے ہوئے؟ 2، اور ایک طرف 3 سے، ایک طرف 2 ایک طرف 3 سے 9، یعنی 7 تک۔ کتنے؟ 7 تک۔ آقا فرماتے ہیں بدا تو منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آقا کتنا؟ اب خود سمجھے، آقا فرما رہے ہیں بدا تو منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کہا کتنا؟ کہا 3 سے 9 تک۔ اگر 9 تک جائے 2 حصے میں ہوں تو 7 حصے یہ ہیں، 7 حصے میں ہوں تو 2 حصے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے جسم کا 2 حصے میں ہوں تو 7 حصے فاطمہ ہے، اور اگر 7 حصے میں ہوں تو 2 حصے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجود مصطفیٰ کہاں پہنچا؟ فاطمہ تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ فاطمہ تک پہنچا۔ اب آگے دیکھیے، رسول کائنات فرماتے کہ الحسن والحسین منی وانا منہما، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے۔ تو جسم مصطفیٰ کا ٹکڑا نہیں، گوشت نہیں، صرف خون نہیں، صرف دم نہیں، صرف لحم نہیں، بلکہ کہا یہ میں ہوں اور میں، یہ میں ہوں اور میں یہ۔ صحابہ کرام یوں ہی تو نہیں، جب حضور وصال فرما گئے حسن و حسین کو بلا لیتے، سامنے بٹھا لیتے، سامنے حسنین ہوتے، دیدار مصطفیٰ کا کرتے۔ سبحان اللہ، سامنے حسنین ہوا کرتے تھے، دیدار مصطفیٰ کا کیا گیا۔ بے شک۔ تو وجود مصطفیٰ کہاں تک پہنچا؟ حسنین تک پہنچا، حسن و حسین تک پہنچ گیا۔ دیکھنے میں مصطفیٰ ایک ہے، پھیل جائیں تو 5 ہیں، پھیل جائیں تو 5 ہیں، سمٹ جائیں تو ایک جسد مصطفیٰ ہے، پھیل جائیں تو 5 جسم مل کر مصطفیٰ بنتے ہیں۔ محسن نقوی نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت۔ یہ قرآن کی بات ہے،
یہ حدیث کی بات ہے، یہ محسن کی بات نہیں۔ اس نے تو ایک شعر بنایا، کہا خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہے محمد، سبحان اللہ، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد۔ اے کہیں شکل مصطفیٰ ہے، کہیں شکل علی المرتضیٰ ہے، کہیں صورت سیدہ کائنات ہے، کہیں صورت حسن المجتبیٰ ہے، کہیں صورت حسین مصطفیٰ ہے، تو خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد۔ آپ ان پانچوں کو دیکھیں، نہیں کہہ سکتے کہ کون کس پہ گیا ہے، سبحان اللہ، کون کس پہ گیا ہے نہیں کہہ سکتے۔ مصطفیٰ نے خود بات چھپا دی کہ میں اس پہ گیا ہوں، یہ مجھ پہ گئے ہیں۔ بڑا چھوٹے پہ جاتا ہے یا چھوٹا بڑے پہ جاتا ہے؟ والدین پہ اولاد جاتی ہے یا اولاد پہ والدین جاتے ہیں؟ ہمارے اور چھوٹے بچے ہوں تو کہتے ہیں میرا نا پاپا ہو کو ہو میری طرح ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ معصومیت ان کی نہیں، یہ معصومیت اس معصوم کائنات کی ہے، اس افضل کائنات کی ہے۔ حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کی طرح ہوں، سبحان اللہ، میں ان کی طرح، میں ان کی طرح ہوں۔ کہا خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد، سبحان اللہ، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد۔ اور یہ شعر سننے والا ہے قاری صاحب کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، وہ پیغام جو اوپر سے لا رہا ہوں، وہ پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ ارے مصطفیٰ کا وجود فقط ذات مصطفی پہ ختم نہیں ہوتا، پنج تن پاک ملتے ہیں تو وجود مصطفیٰ بنتا۔ تو جس طرح مصطفیٰ کی ذات اصل کائنات ہے، یقیناً پنج تن پاک اصل کائنات ہے، افضل کائنات ہے۔ جس کو جو خیرات افضلیت ملی ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، سیدہ کائنات کی خیرات میں ملی ہے، حسنین کریمین کے در کی خیرات میں، علی المرتضیٰ کی خیرات، پنجتن پاک کی خیرات۔ تو ہم تو کسی کی افضلیت کے منکر نہیں۔ ہاں یہ سمجھ جانا چاہیے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ کہ پنجتن پاک افضل ہیں، اس لیے کہ اصل کائنات، اس لیے کہ افضل کائنات ہیں۔ اس کے بعد جو افضل ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اس لیے کہ یہ آل پنج تن کی خیرات، آل پنج تن کی خیرات۔ اب یہ آیت کھلی آپ پر، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ہے انفسہم، رہتا انہی میں سے ہے، پیدا یہی ہوا ہے، یہی اس کی والدین اولاد اعزا و اقارب رہتے ہیں، من انفسہم ہے، مگر یہ سب سے اولیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں تم سب میں سے افضل نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، کیا میں تمہارا مددگار نہیں ہوں؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ بھی ہے کہ آقا آپ اولا بھی ہیں، افضل بھی ہیں، مولا بھی ہیں، بے شک اولا بھی ہیں، افضل بھی ہے، مولا بھی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اچھا تو پس فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی، سبحان جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب جو خاص بات آپ سے کہنے والا ہوں، حضرت ابو اسحاق، امام ابو اسحاق احمد بن محمد سالبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر سالبی میں لکھتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ سأل سائل بعذاب واقع،
سورۃ المعارج کی یہ آیت، اس کا شان نزول کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے مجھ سے ایسا سوال کر دیا ہے جو آج تک مجھ سے کسی نے کیا نہیں، کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو پھر وہ فرمانے لگے کہ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ امام باقر سے سنا، اور انہوں نے اپنے باپ سے سنا، اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ جب میرے آقا نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو یہ بات تو پھیل گئی نا، غدیر خم سے نکلی اور پھیل گئی. ایک شخص حارث بن نعمان فاری تھا، فاری، اسے جب پہنچی نا خبر، اس نے اپنی اونٹنی تیار کی، سوار ہوا اور پہنچ گیا حضور کے پاس. سواری سے اترا اور اتر کر حضور کے سیدھا سامنے گیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے مان لیا کہ ایک ہے. آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مان لیا، نماز پڑھنے لگے. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم بھوکے پیاسے رہنے لگے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، مال ہمارا تھا، ہم زکوٰۃ دینے لگے، ہم یہ حکم مان گئے. مگر آپ کا جی نہیں تھا. ہم باتیں مانتے گئے، آپ کہتے گئے، ہم مانتے گئے، مگر پھر بھی آپ کا جی نہیں بھرا. یہاں تک کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کو اپنا مولا مان لو، اپنا مولا مان لو، اور کہتے ہو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. وہ کہنے لگا کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا رب کی طرف سے اعلان ہوا ہے؟ آپ نے یہ اپنی طرف سے کہا یا اللہ نے کہا ہے؟ تو رسول کائنات فرمانے لگے والذی لا الہ الا ہو ان ھذا من اللہ عز وجل، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے الفاظ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سنی میں نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ الفاظ کس کے؟ اللہ کے. تو من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ الفاظ کس کے؟ اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے الفاظ ہیں. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ کس کے؟ اللہ کے ہیں. تو من کنت مولا، جس کا میں مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ. حضور فرما رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ معبود مطلق کہہ رہا ہے جس کا میں مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا سمجھ آئے؟ جس کا میں مولا. اللہ کہتا ہے جس کا میں مولا، اس کا یہ الفاظ پہلے رب کی طرف ہے پھر مصطفیٰ کی طرف. جس طرح قرآن کی آیت رب کی بھی ہے اور کہا کس نے کہ یہ قرآن ہے؟ مصطفیٰ نے کہا. تو بات یہ بھی مصطفیٰ کی، وہ بھی مصطفیٰ کی. مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہو گیا، کہا حدیث ہے تو حدیث ہوگی. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات میرے نہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے. کس کے ہیں؟ تو انہیں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہونا چاہیے. قرآن تو قرآن ہوتے تو فرض ماننا پڑتا. اور اللہ چاہتا تھا امتحان کہ علی کے محب کون ہیں، علی کے مبغض کون ہیں، علی کے دوست کون ہیں، علی کے دشمن کون ہیں، علی کو چاہنے والے کون ہیں اور علی سے کترانے والے. یہ اللہ کی حکمت تھی. الفاظ اسی کے تھے، قرآن کی آیت نہیں بنے، مصطفیٰ کا کلام کہا یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا.
تو وہ پیچھے مڑا غصے میں، سواری کی طرف سوار ہونے لگا، اور سورہ انفال کی آیت ہے، کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اگر واقعی یہ تیرے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اگر واقعی، یعنی اسے شک ہے کہ یہ خدا کے نہیں، کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہیں۔ اب میں وہ جو قرآن اور حدیث کہہ رہا ہوں سمجھ جانا چاہیے، تو اسے شک ہوا کہ مصطفیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا اللہ، اے اللہ، اگر یہ الفاظ واقعی من عندک تیرے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر مجھ پر پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب الیم، یا اس سے بھی کوئی دردناک عذاب دے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سواری کی طرف پلٹ رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، جسم کو چیرتا ہوا زمین پہ چلا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یوں تو میری شان یہ ہے اور میرا وعدہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تو ہو اور میں عذاب دوں، جچتا نہیں، جچتا نہیں ہے، میں کیوں عذاب دوں؟ مگر سال سائل بعذاب واقع، مگر سوال کرنے والے نے سوال ہی ایسا کر دیا تھا، جواب دینا پڑا، جواب دینا پڑا ہے۔ اور سوال بھی علی کی ولایت کا تھا۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور کوئی انکار، اور کوئی انکار کرے۔ دوستان جی وقار، باتیں بہت سبحان اللہ، بہت ہیں۔ اللہ رب العزت مل بیٹھنے کے سارے کرینوں کی خیر ہو، اس کارواں سرا کے مکینوں کی خیر ہو۔ یہ کارواں سرا ہے، یہ کارواں کربلا کا کارواں ہے، بے شک، یہ کارواں نجف کا کارواں ہے، یہ کارواں مدینے کا کارواں۔ بے شک، ہم کربلا سے مدینے جاتے ہیں، کربلا سے مدینے جاتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا شہزادہ مدینے سے کربلا ہے۔ اللہ، تو ہم کربلا سے مدینے جاتے ہیں، وہ مدینے سے کربلا آیا یہی بتانے کے لیے، اس لیے ہم پہلے پوچھنے کربلا جاتے ہیں، وہاں سے نجف جاتے ہیں، پھر مدینے جاتے ہیں، اور پھر مکہ جاتے ہیں، اور پھر ہمارا راستہ اس طرح ہے۔ اب دیکھیے بڑی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا راستہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا راستہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ابراہیم کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہیں، وہاں سے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، کدھر گئے؟ شام، شام سے کدھر گئے؟ مکہ، شام سے گئے مکہ، مکہ سے پھر آئے لوٹ کر شام، شام سے عراق۔ یہ ابتدائی سفر ابراہیم کا جو عراق سے مکہ تک کا تھا، اس سفر کو حسین نے مکہ سے عراق تک مکمل کیا، سبحان اللہ، عراق تک مکمل کیا ہے۔ اس لیے بندہ عراق سے چلے، ہاں، سبحان اللہ، بندہ عراق سے چلے تو عراق تک پہنچتا ہے، ہاں، مکہ سے چلے تو عراق تک نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، ان کی مودت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا